الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جنت بڑی عظیم نعمت ہے، اور یہ نعمت خاص اہل ایمان کے لیے ہے. اس دنیا میں شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، کفر و شرک کی حالت پہ ہی مر جانے والے، توحید سے نا آشنا، وہ اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے. آئیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھیں کہ جنت کن کے لیے ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ ہم 40 کے قریب لوگ ایک خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کیا تم اس بات پہ خوش ہو کہ جنت کا چوتھا حصہ اس میں تم ہو، میری یہ امت ہو؟ چوتھا حصہ؟ ہم نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات پر راضی ہیں. آپ نے فرمایا ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم اس پر خوش نہیں کہ 1/3 حصہ تم ہو جاؤ؟ صحابہ نے کہا ہم اس بات پہ خوش ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ میری امت میں سے اہل جنت کی تعداد نصف ہوگی، نصف اہل جنت میری امت میں سے ہوں گے، اور باقی آدھی جنت تمام انبیاء کی امتوں میں سے ہوگی. اور یاد رکھو پیارے حبیب کا جو فرمان اس حدیث میں، جس کو ہم مسئلے کے طور پہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جنت میں دخول کے لیے مومن ہونا، مسلم ہونا، شرک سے اپنے دامن کو بچانا، کفر سے اپنے دامن کو بچانا انتہائی ضروری ہے. آپ نے فرمایا وذالک ان الجنۃ لا يدخلها الا نفس مسلمہ، اور وہ اس لیے کہ جنت میں سوائے مسلم کے کوئی داخل نہیں ہوگا. جس کے عقیدے میں شرک اکبر آیا، جس کے عقیدے میں کفر بواح آیا، کفر اکبر آیا، وہ اس نعمت سے محروم ہوگا. اور تمہاری حالت اہل شرک کے مقابلے میں کیا ہے؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں وما انتم فی اہل الشرک الا کالشعرۃ البیضاء فی جلد الثور. اللہ اکبر. جیسے سفید بال ہوتا ہے ایک بہت بڑے بیل سیاہ کے جسم پہ، یا سرخ بیل کے جسم پہ ایک سیاہ بال ہوتا ہے، یہ تمہاری مثال ہے اہل شرک کے مقابلے میں، کہ اہل شرک جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اور اہل ایمان، اہل توحید، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہونے والے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 114 ہے، کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا یا ابن الخطاب اذهب فنادی فی الناس انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون. اے خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں اعلان کرو کہ جنت میں سوائے مومنوں کے کوئی داخل نہیں ہوگا. جنت کا دخول خاص اہل ایمان کے لیے ہے، خاص مومنین کے لیے ہے، مشرکین کے لیے نہیں. تو جس نے اپنے دامن کو شرک اکبر سے بچائے رکھا، جو توحید پہ رہا، خالص ایمان پر رہا، جو مومنین کی جماعت میں رہا، وہ اللہ کی جنت میں ہوگا. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں پھر باہر نکلا اور لوگوں میں جا کے میں نے اعلان کیا الا انہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون. لوگوں اعلان سن لو، اور یہ اعلان مجھے پیارے حبیب نے بھیجا ہے، ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں کہ جنت میں سوائے مومنوں کے کوئی داخل نہیں ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم میں ہے، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، ایمان نہ لے آؤ۔ تو جنت میں داخلے کی پھر شرط بیان ہوئی اس روایت میں، مومن ہونا، صاحب ایمان ہونا، حالت ایمان میں مرنے والا۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمانا، حالت ایمان میں ہماری روح قبض فرمانا، اور حالت ایمان میں ہمیں اٹھا کر اپنی جنت میں پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت نہ کرو۔ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جب تم اسے کرو گے تو تمہاری آپس میں محبتیں بڑھیں گی، تمہاری آپس میں پیار تمہارا بڑھے گا۔ اور وہ کیا عمل ہے؟ آپ اس میں سلام کو پھیلاؤ۔ شیطان جب بھی نفرتیں ڈالتا ہے تو سب سے پہلے میں سلام نہیں کرنا، میں منہ نہیں لگنا۔ تو سلام کرنا محبت بڑھاتا ہے، سلام نہ کرنا نفرتیں بڑھاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس میں محبت نہ کرو۔ اہل ایمان محبت کریں گے تو ایمان بڑھے گا، نیکی دوسرے کو ملے گی۔ کیا ایسا عمل بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارا محبت بڑھے؟ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اپنے مسلمان بھائی کو سلام کیجیے۔ جنت بڑی مبارک جگہ ہے، ناممکن ہے کہ کسی کے ذمے ایک گناہ بھی ہو اور وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ہمارے بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ہی غلطی ہوئی تھی اور جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ جنت میں دخول کے لیے لازم ہے کہ یا اللہ رحمت سے انسان سارے گناہ معاف کروا لے، اللہ کی رحمت سے گناہ معاف ہو جائے، یا ان گناہوں کی سزا اس کو مل جائے، پھر وہ گناہوں سے پاک صاف ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ گناہ دامن میں باقی ہو اور بندہ جنت میں چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایمان لائیے، گناہوں سے توبہ کیجیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے، یاد کیجیے اللہ نے جنت میں ایک گھر بنایا ہے اور جہنم میں بھی ایک گھر بنایا ہے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جب ان کا فیصلہ ہوگا کہ یہ اہل جنت ہیں، انہیں دکھایا جائے گا کہ یہ تیرا جہنم میں گھر تھا جس جگہ پہ ایک مشرک اور کافر کو ڈال دیا جائے گا، اور تو ایمان کی وجہ سے اللہ کی رحمت کو اللہ کی رحمت نے تجھے آ لیا اور تو اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ تو جنت جانے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ اپنے ایمان کا خیال کیجیے، اپنے ایمان کو درست کیجیے، توحید کو درست کیجیے، عقیدہ توحید کو سمجھیے۔ سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں مجھے بھیجا اور میں نے جا کے لوگوں میں اعلان کیا انہ لا يدخل الجنت الا مؤمن، لوگوں جنت میں سوائے مومن کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور مینا کے یہ ایام تشریق یہ کھانے اور پینے کے اور اللہ کے ذکر کے ایام ہیں، اس میں کھائیے پیجیے اور اللہ کا ذکر کیجیے، لیکن قانون یاد رکھیے کہ جنت میں سوائے مومن کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ آپ کا اس ایمان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کہ آپ نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے، کہیں آپ اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک تو نہیں کر رہے؟ ایمان کو بچائیے شرک کی غلاظتوں سے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اس ایمان کو پختہ کیجیے، اللہ کے کلام کو پڑھ کے، توحید کو سمجھ کے اور توحید پر عمل کر کے، توحید کے پیغام کو آگے پھیلا کے۔ دنیا کے اندر انسان نیک اعمال کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے۔ جو مومن نیک اعمال کرے گا اللہ اپنی رحمت سے اس کو دنیا میں بھی کچھ دینا چاہے تو دیتا ہے، لیکن اس کے اس نیکیوں کا اصل بدلہ اللہ کی جنت کی صورت میں ہے۔ اور کافر اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی اچھا کام کر بھی لے تو اس کو اسی دنیا میں ہی بدلہ ملے گا، اگلے جہان نہیں ملے گا۔ وہ جہاں اس کا حسرتوں کا ہوگا شرک اکبر کی بنا پہ، کفر بواح کی بنا پہ، اسلام کو نہ ماننے کی بنا پہ، وہ جہاں حسرتوں بھرا، وہ جہاں عذاب سے بھرا ہوا۔ سیدنا عمر
رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ مسلمانوں پہ بھی کچھ وسعت کر دے، کفار کے پاس بہت مال ہے، اللہ کچھ ہمیں بھی عطا کر دے، اہل ایمان پر بھی آسانیاں کر دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افی شک انت یا ابن الخطاب اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا۔ اے خطاب کے بیٹے ایسی باتیں کرتے ہو، کیا تمہیں شک ہے؟ یہ کفار کی جو قوم ہے ان کی ساری نیکیوں کا بدلہ اللہ انہیں اسی جہاں میں دے دیتا ہے۔ ہماری نیکییں وہ ہمیں اس کا بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے، اور ان کی جتنی نیکیاں ہیں، ان کے جو کچھ معاملات ہیں، یہ جو بھلائی کے کام کرتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس کا بدلہ خالق و مالک اسی دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے پورا کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے، ایک چھوٹا سا مشکیزہ آپ کے پاس، جو تکیہ ہے اس کے اندر بھی کھجور کے تنکے بھرے ہوئے ہیں، اور آپ نے جو پہلو بدلا تو آپ کے جسم پر اس کے نشان پڑے ہوئے۔ امیر عمر رونے لگ گئے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے کہا عمر کیوں روتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کے پاس دنیا کی کتنی نعمتیں ہیں، اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کا یہ حال ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولك الاخره۔ اے عمر کیا اس بات پر راضی نہیں ہے وہ دنیا کے اندر مزے کر لیں اور اہل ایمان اللہ کی جنت میں مزے کر لیں؟ یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال اور ختم۔ اور آخرت کی زندگی جہاں پہلا دن 50,000 سال لمبا ہوگا، جہاں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو موت آ جائے گی، تو کبھی بھی دنیا کے گناہوں میں اگر نفس ہمارا انسان کو کھینچے تو صرف یہی ایک سوال کرنے کہ یہ کتنے دن کی زندگی ہے۔ آپ انتقام لینے کے لیے ظلم کرنے لگے ہیں، کسی کو قتل کرنے لگے ہیں، کسی پہ جادو کروانے لگے ہیں، کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے حدوں سے گزر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، بھتیجوں کا حق مار رہے ہیں، بہنوں کا حق مار رہے ہیں۔ کتنے دن کے لیے؟ کتنا جی لو گے؟ کتنا کھا لو گے؟ آپ چوری کرنے لگے ہیں، روٹی رات کو اپنے 2 ہی کھانی ہے، ایک کھاتے ہو تو ایک ہی کھانی ہے۔ یہ زندگی ختم ہوگی، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اہل ایمان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ کی رحمت سے اس زندگی میں ملنے والا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ روایات آتی ہیں، غربت کا یہ منظر جو احادیث میں بتاتی ہیں، یہ آپ کا اختیاری تھا، آپ نے دنیا کو پسند ہی نہیں کیا تھا، آپ پر دنیا پیش کی گئی تھی، آپ میں دنیا وا کی گئی تھی، لیکن آپ نے کنارہ کشی کی تھی۔ یہ اپنی امت کو درس دینے کے لیے، اپنی امت کو سمجھانے کے لیے، یہ جو اسلوب تھا پیارے حبیب کا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ تو اللہ کی یاد ہے، دل لگانے کی جگہ تو اللہ کی جنت ہے۔ تو آپ پر جو یہ غربت کے ایام گزرے کہ سیدہ فرماتی ہیں ایک چاند دیکھتے دوسرا چاند دیکھتے 2 مہینے گزر جاتے، آل محمد کے گھر میں چولہا نہ جلتا، یہ اختیاری تھا۔ پیارے بھائی، میں اور آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ یہ تو ہمارے پیارے حبیب جناب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میں نے اور آپ نے اس دنیا کو اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کس کو اختیار کیا ہے؟ میرے 24 گھنٹے کس فکر میں گزرتے ہیں؟ 2 + 2 = 4، یا اس فکر میں کہ آج 5 نمازوں میں سے میں نے کون کون سی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے؟ آج میں نے کتنی دیر بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھا ہے؟ آج میں نے کتنی دیر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ آج میں نے بھلائی کے کون کون سے کام کیے ہیں؟ یہ 24 گھنٹے جو آج کے گزر جائیں گے یہ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اس 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے میں نے اللہ کے لیے گزارے ہیں، آخرت کے لیے گزارے ہیں، اور کتنے گھنٹے شیطان نے مجھے بہکا کے رکھا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اللہ ہمیں موت دے، ایمان کی بہترین حالت میں موت دے، اور اس حال میں ہم اس دنیا سے جائیں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے اس کی استقبال کے لیے کھل رہے ہوں۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔